إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دینی ساتھیوں، پیارے بچوں، عزیز ماں بہنوں، موضوع خطابت جو جمعہ کے لیے مجھے دیا گیا، جس کا انتخاب میرے لیے کیا گیا، وہ ہے استقبال رمضان۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے دن نہایت قریب ہیں۔ آنے والے دنوں میں جلد ہی ہم رمضان کا استقبال کرنے والے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ ہم ان دنوں میں کس طرح سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں، ان دنوں سے اور ان گھڑیوں سے، اس کے وقت سے زیادہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور اس مہینے کی برکت سے ہمیں اللہ رب العالمین کی مغفرت نصیب ہو، ہمیں معاف فرما دے، وہ ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، اپنے قریب کر لے۔ حاضرین، رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ نیکیوں کا موسم بہار سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ بہار کا موسم ہوتا ہے جو گرمی سے اور سردی سے بالکل الگ، اس موسم کا الگ ہی لطف ہوتا ہے، الگ ہی مزہ ہوتا ہے، وہی مزہ رمضان المبارک کا ہے نیکیوں کے لیے۔ یہاں پر نیکیوں کو اکٹھا کرنے، نیکیوں کو جمع کرنے، نیک کام کرنے کے موقع کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں پر روک لگا دی جاتی ہے، انسان گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا ہے بلکہ نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح سے ایک انسان مہمان کا ویلکم کرتا ہے، اس کا مہمان جب آتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا ہے، اپنے گھر کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اپنے وجود کو سجاتا سنوارتا ہے۔ تو رمضان بھی ایک طرح سے ہمارے لیے مہمان ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں، گناہوں کی گندگی سے پاک کریں، جو گناہ کر کر کے ہمارا جسم خراب ہو چکا ہے، سڑ چکا ہے، جس سے بو آنے لگی ہے، اس سے توبہ کر کے، مغفرت مانگ کر کے ہم اس مہمان کی یعنی رمضان المبارک کا استقبال کریں، اس کا ویلکم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے استقبال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کی خبر دیتے تھے تاکہ صحابہ کرام اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، ان کا ذہن تیار رہے، مائنڈلی طور پر وہ بالکل پریپیئر رہیں، تیار رہیں کہ اب رمضان آنے والا ہے، اس کے اندر ہمیں خیر کے کام کرنا۔ جب رمضان آتا، رمضان کی رات ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے، ان کو جمع کرتے اور کہتے اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ اے لوگو تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ آپ خبر دیتے، ان کو خوشخبری سناتے تاکہ صحابہ کرام ایک تو خوشی محسوس کریں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے،
اور دوسرا یہ کہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو عبادت کے لیے کمر کس لی جائے، اپنے سارے کے سارے کاموں کو چھوڑ کر، جو مشغولیت کے کام ہیں، جو بیکار کام ہیں، جس کام کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے ہٹ کر کے اب ہم صرف خیر کے کاموں پر توجہ دینے لگے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتاکم شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنات کو جگڑ دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی ایک رات اس میں ایسی ہے جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سناتے تو صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر ترغیب ہوتی تھی، صحابہ کرام کو ابھارتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو تیار کرتے تھے، ان کے دماغ کو تیار کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے لیے کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ یہ بتا دیا جاتا تھا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی برکت کے، اللہ کی رحمت کے، اللہ رب العالمین کی نوازشوں کے دروازے کھلے۔ انسان اگر نیکیاں کرنا چاہے تو اس مہینے میں اس کو مشکل نہیں لگے گا۔ اسی لیے دن بھر کا روزہ رکھنا کتنی آسانی سے انسان وہ گزار لیتا ہے، گرمی کے دنوں میں بھی بآسانی وہ روزہ مکمل کر لیتا ہے، تراویح 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ نہ ہو، کوئی دوسرا مہینہ ہو، شوال یا رجب کا مہینہ ہو، تو اس کے دن میں، رجب کے یا شوال کے دنوں میں اس کو 1 دن کا روزہ رکھنا یا اس طرح سے تراویح 1 گھنٹے پڑھنا اس کے لیے مشکل اور بھاری ہو جائے گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ جو کہ برکتوں کو لیے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین جس میں اپنی رحمتوں کا دہانہ کھول دیتا ہے، اس کے اندر پورے مہینے کے روزے رکھنا بھی مشکل نہیں لگتا، پورے مہینے کی تراویح پڑھنا بھی انسان کو اتنا بھاری نہیں لگتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی برکت ہے، رمضان ہی کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین جو مہینہ یہ مہینہ جو شخص پا لیتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، اس میں روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کا ثواب اس شخص سے 1000 گنا بڑھ جاتا ہے جو شخص یہ مہینہ نہیں پاتا اور اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ایک واقعے کی روشنی میں اس کو آپ سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ ایک ساتھ اسلام لے کر آئے، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک شخص کو شہادت کی موت ملی اور دوسرا شخص زندہ رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا تھا، جس کی موت بھی عام موت ہوئی تھی، وہ شخص شہید ہونے والے انسان سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ حالانکہ دونوں لوگ ساتھ ہی میں ایمان لائے تھے، لیکن جو شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جس کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی وہ شخص پہلے جنت میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ یہ شخص شہید ہونے والے انسان کے بعد بھی 1 سال زندہ رہا اور اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے اور اس طرح سے اس نے سنتیں ادا کی۔ تو اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں لوگوں کے درجات میں، دونوں لوگوں کی فضیلت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ یہ رمضان کی برکت، یہ رمضان کا تحفہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر آپ کو ملے تو اس قدر فضیلت کے حامل ہو جائے کہ جس انسان کو رمضان نہ ملا ہو اور جو شخص رمضان پالے، اس کے اندر روزے رکھے، عبادتیں کرے، اس کی دونوں کے درمیان فضیلت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ رب العالمین رمضان سے نوازے، اللہ رب العالمین اگر ایسا کرے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے نصیب ہو، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کا اہتمام کریں، اس کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، جسمانی طور پر تیار کریں، اپنی ساری کی ساری مشغولیات کو تیاگ دیں، سب سے فارغ ہو کر کے رمضان میں عبادت کے لیے تیار۔ اسی فضیلت کے چلتے اسلاف، ہمارے بزرگ صحابہ کرام سے لے کر کے علماء کرام تک، سارے بزرگ کا یہ وتیرہ رہا، یہ طریقہ رہا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے رمضان المبارک کے پانے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ رب العالمین، اے رب العزت، ہمیں اس طرح سے خوش نصیب کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو پھر اس کے دنوں کو سونے میں نہیں گزار دیتے تھے، اس کے دن کو
شاپنگ کرنے میں نہیں گزار دیتے تھے، طرح طرح کے پکوان بنوانے میں نہیں گزار دیتے تھے، بلکہ اس کے اندر عبادت کرتے، ریاضت کرتے، تلاوت کرتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، قیام اللیل کرتے، قرآن پاک کی تلاوت اس قدر کرتے کہ ایک ایک شخص کئی قرآن کر جاتا تھا۔ پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو ایسا نہیں کہ غفلت کے دن شروع ہو جائیں، پھر قرآن سے بھی غفلت ہو جائے، پھر قیام اللیل سے بھی غفلت ہو جائے، بلکہ ان ساری چیزوں کو جاری رکھتے ہوئے یہ دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، چھوٹی بڑی عبادت جو بھی ہم نے کی ہے رمضان کے مہینے میں، ان کو قبول فرما لے۔ آدھا سال یہ دعا مانگتے کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ جب رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا اس کا حق ادا کرتے، اس کے اندر جو عبادت کرنے کا حکم ہے وہ ساری عبادتیں، نفلی اور سنتی عبادت ملا کر کے ساری عبادتیں انجام دیتے۔ پھر رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو پھر دعائیں کرتے کہ جو بھی عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ اسلاف کے یہاں رمضان کی عزت، اس کی توقیر، اس کی بڑائی اور اس کا اہتمام اس قدر تھا، اور اسلاف تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اس رجب کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ پیڑ لگانے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اس پیڑ کو پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اس پیڑ سے پھل چننے کا مہینہ۔ تو اگر کوئی انسان پھل چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رجب سے ہی تیاری شروع کر دے، اس کے اندر اپنے آپ کو نیک اعمال کرنے کا عادی بنائے، شعبان میں اس عمل پر مداومت اختیار کرے، رمضان میں اس عمل میں حسن لے کر آئے، پھر وہ اس کا پھل رمضان المبارک میں پائے گا۔ آج ہمیں ہوش آتا ہے جب رمضان کی رات ہوتی ہے کہ رمضان المبارک آ گئے۔ اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ہی تیار ہے، رجب کے مہینے سے ہی تیار ہے، پھر شعبان کا مہینے میں روزے رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، پھر رمضان کا مہینہ آتا تو اس میں اس کی عبادت کا حق، اس کی فضیلت کا حق ادا کرتے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے رمضان کے استقبال کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے، تاکہ ہم اس کا حق اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نیتوں کو، اپنے دل کو خالص کر لینا چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ہمیں عبادت کرنی ہے اس لیے نہیں کہ سماج اور سوسائٹی کے، ہماری بلڈنگ کے سارے لوگ عبادت کرنے جا رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، ایسا نہیں کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے ڈر سے نہیں، بلکہ اخلاص نیت خالص اللہ رب العالمین کے لیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں اذکار پڑھ رہا ہوں، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی انسان کا دیکھنا مجھے برا لگے یا نہ لگے، کسی کو راضی کروں یا کسی کو خوش کروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے، للہ فی اللہ ہر کام آپ کا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، کیونکہ یہ نیت اگر خالص نہیں ہوگی، اگر نیت کے اندر ذرا بھی کھوٹ رہا تو سارے کے سارے اعمال رائے گا اور برباد۔ نیت ایسے ہی سمجھے جیسے بلڈنگ بنانے کے لیے بنیاد کا مضبوط ہونا، صحیح و سالم ہونا، درست ہونا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی سارے کے سارے اعمال کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان بنیاد ہی ٹیڑھی کھڑی کر دے، بنیاد ہی غلط بنا دے تو ساری کی ساری بلڈنگ اسی حال پر چلی جائے گی۔ اس لیے فارسی میں کہا جاتا ہے کشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج، کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی لگا دی گئی تو آسمان تک وہ بلڈنگ ٹیڑھی ہی جائے گی، پھر وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، جو بھی اعمال کرنے والے ہیں، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، قیام اللیل ہو، تلاوت قرآن ہو، اذکار ہو، لوگوں کی مدد کرنا ہو، زکوٰۃ اور صدقات دینا ہو، لوگوں کی مالی امداد کرنا ہو، کسی بے سہارا کو سہارا دینا ہو، محتاج کی اور فقیر کی فقیری دور کرنی ہو، محتاجگی دور کرنی ہو، ان سارے کاموں میں خالص اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو کرنے والا بنا۔ نیت یہ کریں کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے، نیت یہ کریں یہ کام صرف للہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو نیت خالص کرنے کے بعد استغفار کا بھی پابند بنائیں، استغفار کریں، توبہ کریں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کریں، معافی مانگے، کیونکہ استغفار اگر انسان نہیں کرے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، کہ ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد
اس پر نہ کوئی نصیحت کی بات اثر کرتی ہے، نہ کوئی عبادت والی بات اس پر اثر کرتی ہے، اس پر پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی بات کا ذکر کیا کہ زنگ لگ چکے ہیں ان لوگوں کے دل پر۔ اگر انسان گناہ کرے، اور ہر انسان گناہ کرتا ہے لیکن توبہ نہ کرے، تو پھر اس کا دل ہدایت کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ، مشہور تابعی، بزرگ تابعی، ان سے ایک شخص نے آ کر شکایت کی، اعیانی قیام اللیل، کہ مجھے رات کا تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا، تراویح پڑھنے نے تھکا دیا۔ اس نے آ کے شکایت کی کہ قیام اللیل نے، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرنے نے مجھے تھکا دیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں قیدت کا خطایا کا، تجھے تیری خطاؤں نے، تیرے گناہوں نے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرنے نے تجھے جکڑ دیا، تجھے قید کر دیا ہے، اسی وجہ سے تجھے تھکان محسوس ہو رہی۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر تو پھر یہ تھکان محسوس نہیں ہوگی۔ جو لوگ تراویح کے لیے اپنی ہمت نہیں کس پاتے، وہ لہیم شہیم ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کوئی جسمانی کمزوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں جسم میں، پھر بھی ان کو رات کا آرام زیادہ پسند ہے، قیام اللیل کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے، اور بہانہ یہی رہتا ہے کہ تھکان ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو محسوس کرنا چاہیے اس قول کو حسن بصری رحمہ اللہ کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں میں لت پت ہونے کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے نیکیوں کے کام ان پر بھاری ہو جا رہے ہیں، نیکی کرنا ان کو بھاری لگ رہا ہے، اور گناہ اتنا آسان ہو رہا ہے کہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں۔ تو انسان توبہ استغفار کرے، گناہوں سے بچے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آئے تو نیکیاں اس کو بوجھ نہ لگے، بلکہ نیکی کرنے میں اس کو مزہ آئے، نیکیاں اس کو اچھی لگنے لگے، اس کا دل لگنے لگے، بلکہ نیک کاموں میں ہمیشہ رہنا اور اس میں مگن لینا، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا اس کو خوشنودی کا باعث سمجھنے لگے۔ اور آگے یہ بھی کریں آپ کہ جو لایانی کام ہے، جس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے، کھیل کود ہے، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہے، محفلوں میں بیٹھنا، گپ شپ لڑانا، اپنے آپ کو فارغ کر کے کسی دوسرے کام کے لیے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے بیٹھ جانا، اور اسی طرح کی فضول کاموں میں اپنے آپ کو رکھنے سے بچائیں، اپنے آپ کو ایسے فضول کاموں میں جانے سے بچائیں، کیونکہ ایک مومن اور مسلمان کا ایمان اور اس کا اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خصوصیت، ایک انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے، ایسے کاموں کو چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے یہ عادت ڈال لے کہ ایسی مجلسیں جن میں غیبت اور چگلی کے سوا، جن میں دوسروں کی برائی کے سوا، دوسروں کی عزت اچھالنے کے سوا کوئی اور گفتگو نہیں ہوتی، تو ایسی مجلسوں میں جانے سے بچیں، بلکہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جب وہ بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں، جب ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو بھلائی کا نکلتا ہے، جب ان کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا ہے تو خیر کا ادا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، اور ایسی مجلس سے دور بھاگے جہاں غیبت اور چغلیاں ہوتی ہیں، جہاں گناہوں کی بدبو پھیلتی ہے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ایسی گندگی اور ایسی گندی محفلوں میں جانے سے بچیں، اور اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو فارغ کریں۔ جو مشغولیتوں کے کام ہیں، جن کام میں وقت لگے گا، چاہے آپ کے آفس کے کام ہوں، آپ کے بزنس کے کام ہوں، آپ کے گھریلو کام ہوں، ان سب کاموں کو ابھی نمٹا لے تاکہ رمضان المبارک میں اس کام کو انجام دینے میں زیادہ وقت نہ صرف ہو جائے، زیادہ وقت نہ خرچ ہو جائے۔ کچھ بھی اگر آپ کا کام کوئی ایسا ہے جو آپ اسی وقت کر سکتے ہیں اور اس میں وقت زیادہ لگ سکتا ہے تو اس کام کو ابھی کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کام کو ختم کر لیں، فنش کر لیں، تاکہ رمضان میں آسانی سے، سکون سے، فری ہو کر، بالکل فری مائنڈ آپ عبادت کر سکیں۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، اس طرح سے تیار کیجئے، اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ اور یہ تیار ذہن کو تیار یہ کرنا ہے، اس طرح سے تیار کرنا ہے، جو بھی بھلائی کا کام ہوگا، جو بھی خیر کا کام ہوگا، اس میں ہمیں اپنے بھائی سے سبقت کرنی، دنیاوی مزاج نہیں بنانا کہ مجھے مال و دولت میں سبقت لے جانی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے عزت میں، کامرانی میں، کامیابی میں۔ یہ دنیاوی سوچ رمضان کے حد تک چھوڑ دیں، بلکہ سوچ یہ پالیں کہ فلاں شخص اگر نیک کام کرتا ہے،
وہ نوافل ادا کرتا ہے، وہ سنتیں پڑھتا ہے، وہ تلاوت کلام کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کرنا ہے۔ اگر وہ قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھ لیتا ہے دن میں تو مجھے 2 پڑھنے ہیں۔ اور یہ پڑھنا اس لیے نہیں کہ وہ دیکھے، اس کو چڑھاؤں، اس کو میں اپنے آپ کو اس پر برتر دکھاؤں، دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے جو بات میں نے کہی کہ اخلاص نیت ضروری ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو سارے کے سارے اعمال، چاہے آپ رمضان کی کسی ایک رات سوئے نا، پوری رات جاگ کر کے عبادت کر لیں، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے لوگوں پر سبقت لے جانی ہے، دوسرے لوگوں سے آگے بڑھنا ہے، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں میں انسان حسد کر سکتا ہے، حسد یعنی رشک کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے، اسے دیکھ کر یہ تمنا کر سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا کر لیتا۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو دوسرا انسان اسے دیکھ کر رشک کر سکتا ہے کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا اور میں اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتا۔ ایک دوسرا انسان جسے اللہ رب العالمین نے قرآن سے نوازا، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، رات کو جاگ کر کے نمازوں میں قرآن مجید پڑھتا ہے، تو دوسرا انسان یہ رشک کر سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ رب العالمین نے قاری قرآن بنایا ہوتا، حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش میں بھی قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوتا اور اسی طرح سے راتوں کو جاگ کر قیام اللیل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ تو یہ رشک کرنا ایک دوسرے پر سبقت کے لیے، ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں بڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، ایسی جنت کی طرف بھاگو، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، اللہ کی معافی کی طرف بھاگو، اس کی طرف سبقت لے جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا سابقو، سبقت کرو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، بہت لمبی چوڑی جنت، اس کی طرف بھاگنے میں ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، دنیاوی کاموں میں نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ آیا ہے، آ رہا ہے، تو اس کا استقبال کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ نیکیوں کے کاموں میں دیگر لوگوں سے بڑھ جانا ہے، اور اس کا پتہ صرف اللہ رب العالمین کو ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خالص اللہ رب العالمین کے لیے، للہ فی اللہ یہ کام ہمارا ہونی چاہیے۔ خالی وقت اگر ملے تو اس کو ہم موبائل میں سوشل میڈیا پر صرف نہ کریں، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ چلانے میں صرف نہ کریں، بلکہ خالی وقت ملے تو مسجد میں آ جائیں، یہاں آ کر تلاوت کریں، یہاں کے ماحول سے فائدہ اٹھائیں، جو دینی ماحول مسجدوں میں ہوتا ہے اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں، تلاوت کلام کریں، تفسیر قرآن پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ اذکار پڑھیں، اگر نفل پڑھنے کا وقت ہے، سنت پڑھنے کا وقت ہے تو نوافل کا اہتمام کریں۔ خالی وقت میں اپنے آپ کو غلط کاموں سے بزی نہ کریں بلکہ خیر کے کاموں سے بزی کریں، اور اگر کوئی محتاج مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، اس کی مدد کریں، چھوٹا موٹا کام بھی اگر کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ مسکرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ بتایا، کسی کی پیٹھ پر اگر آپ اس کا جو بوجھ ہے اس کو اتار کر کے اپنے اوپر لاد لیتے ہیں یا اس کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی سامان اس کو پہنچانے میں مدد کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیر کا ذریعہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خیر کا ذریعہ۔ چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان اذکار کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ یہ سارے کے سارے اذکار، چھوٹے چھوٹے اذکار ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ رمضان کا استقبال کیجیے، اس کا ویلکم کیجیے، اس طرح سے کیجیے کہ نیکیوں کے کام میں آپ سبقت لے جائیں، نیکیوں کے کام میں سب سے آگے دکھائی دیں۔ رمضان کا استقبال ایسے نہیں کرنا کہ فکر لگی رہے کہ کون سا کپڑا مجھے عید کے دن پہننا ہے، شاپنگ میں کیا کیا کرنا ہے، کھانے میں کیا کیا بنوانا ہے، کس طرح سے مجھے لوگوں کی مہمان نوازی کرنی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سارا کا سارا، ساری توجہ، سارا وقت، سارا ٹائم اسی میں ضائع کر دینا، برباد کر دینا اور عبادت کی طرف بالکل بھی دھیان نہ جانا، یہ غلط ہوگا، رمضان کے تقدس کے خلاف ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے مہمان کا اچھے انداز میں استقبال نہیں کیا، وہ مہمان جو آپ کے پاس آنے والا ہے اس کا استقبال پھر آپ اچھے انداز میں نہیں کریں گے۔ تو رمضان کی عظمت، رمضان کی بڑائی اور کس قدر عظمت والا یہ مہینہ ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک دم فارغ ہو جائیں، فری ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں، استعداد آپ کے اندر ہونی چاہیے، مکمل تیاری ہونی چاہیے، ہر ناحیے سے تیاری ہونی چاہیے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، نیت کے طور پر بھی، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا كان اول ليله رمضان من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. وہ جن جو سرکش ہوتے ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے, سب کو بند کر دیا جاتا ہے. پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اس میں کوئی دروازہ پھر بند نہیں ہوتا. پھر رمضان بھر کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ینادی منادی, ایک پکارنے والا پکارتا ہے, ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے, اناؤنسمنٹ کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر اور بھلائی کا چاہنے والا, اے نیکیوں کے طلبگار, آ جاؤ, اب تمہارا مہینہ, تمہارا وقت آ چکا, آگے بڑھو, بڑھ چڑھ کر حصہ لو نیکیوں کے کام میں, بھلائی کے کام میں. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر, شر, برائی, گناہ, غلط کاموں میں پھنسنے والے, غلط کاموں کا ارادہ کرنے والے, اب رک جا, اب تھم جا. رمضان کے مہینے کے تقدس کا تقاضا ہے کہ اگر تیرے ذہن میں کوئی شر تھا, کوئی برائی تھی, کوئی غلط کام کا ارادہ تھا, تھم جا, یہیں رک جا, آگے مت بڑھ. تو وہ کہتا ہے کہ آگے بڑھو نیکی کرنے والے, تم لوگ آگے بڑھو. اگر برائی کا ارادہ ہے تو رک جاؤ, اس ارادے کو ختم کر دو. تو رمضان سبقت کا مہینہ ہے, نیکیوں میں سبقت کا, نیکیوں میں آگے بڑھنے کا, گناہوں سے بچنے کا, گناہ کو ختم کرنے کا, تاکہ یہ ہمارے لیے عادت ہو جائے. عادت ہو جائے پھر ہمیں نیکیاں کرنے کی, گناہوں سے بچنے کی, تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, اللہ رب العالمین کی رضا, اس کی خوشنودی پانے کا جذبہ ہمیشہ ہمارے دل میں تازہ رہے. ایک حدیث کے ساتھ میں آپ سے رخصتی لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں. رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ, کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے, وہ برباد ہو جائے جس کا ذکر, جس کے پاس میرا ذکر ہوتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا, ایسا انسان ہلاک ہو جائے. دوسرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ انسان جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آئے, رمضان کا مہینہ آ کر گزر جائے لیکن اس کی مغفرت نہ, ایسا انسان بھی ہلاک اور برباد ہونے والا. ایک وہ انسان جس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, بڑھاپے میں اس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کروا سکا, ایسا انسان بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. اس میں دوسری بات جو اللہ کے نبی نے کہی وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ کسی انسان کے اوپر آئے, رمضان کا مہینہ کسی کو مل جائے, اس کی خوش نصیبی یہ ہو کہ رمضان کا مہینہ اسے ملا لیکن رمضان میں عبادتیں کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا, اللہ کو خوش نہ کر سکا, اپنی مغفرت نہ کرا سکا, اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا سکا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. اور حقیقی کامیابی تو یہی ہے, وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہی کامیاب ہونے والا ہے. تو ہمیں رمضان کے لیے ایک دم تیار ہو جانا چاہیے. وقت زیادہ نہیں بچا ہے بلکہ اس وقت میں بھی ہم رمضان ہی کی تیاری کا سوچیں. وہ کام جو ہمیں رمضان میں کرنے ابھی سے شروع کر دیں, اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں, اور جب رمضان آ جائے تو للہ, اللہ کے لیے, خالص اللہ رب العالمین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نیکی کا جو بھی کام کر سکتے ہو کر ڈالو, چھوٹا ہو یا بڑا, کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانو. لا تحتقرن من المعروف شیئا, معروف یعنی بھلائی کے کاموں میں سے کسی کو بھی حقیر مت سمجھو, کچھ بھی چھوٹا نہ سمجھو, جو بھی چھوٹا بڑا کام میسر ہو کر ڈالو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما اور ساتھ ہی ساتھ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص تیرے لیے, اپنے لیے خالص کر دے. رب العالمین ہمارے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ, جب تک یہ اسلام اور ایمان پر جئیں, جب خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان کی حسین شکل میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.